खबर यहाँ पर आपको देंगे। आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनाया था वो बेंच टूट गया है। अहम तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने वाला बेंच टूट गया है। अहमद फवाद हमारे नुमाइंदे हमारे तक मौजूद हैं। जी अहमद फवाद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, ये 9 रुकनी बेंच था जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जानिब से इस केस के लिए बनाया गया था। ये बेंच आज टूट गया है और 2 जजेस की जानिब से समाअत से इनकार किया गया है। इन 2 जजेस में जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद जो हैं वो शामिल हैं। ये 2 जजेस इस बेंच से अलहदा हुए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहना है कि मैं उस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का जो फैसला है वो नहीं आ जाता। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस बेंच से अलहदगी इख्तियार करते हुए ये भी कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला ना हो तब तक मैं मुकदमा नहीं सुनूंगा। आज की अदालत को मैं अदालत ही नहीं मानता, ये जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कहा गया। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं माजरत चाहता हूं कि जजिस को जहमत दी, मैं इस बेंच से उठ रहा हूं लेकिन समाअत से इनकार नहीं कर रहा। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं इस पर मजीद बहस जो है वो नहीं कर सकता। बेंच में मौजूद एक और जज जस्टिस तारिक मसूद जो हैं उनकी जानिब से भी आज प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा गया कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ इत्तेफाक करता हूं और उन्होंने ये कहा कि हम जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता दीगर ये वाला जो बेंच है इसमें मैं नहीं बैठ सकता। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पहले उन दरखास्तों को सुना जाए, अगर उस केस में फैसला हक में आता है तो इस केस में अपील जो है वो 8 जजेस कैसे सुनेंगे। इसके अलावा जब प्रोसीडिंग के दौरान जो लतीफ खोसा से दरखास्त गुजार उनकी जानिब से ये जजेस से कहा गया, इस्तदा की गई कि ये 25 करोड़ अवाम का मामला है जिस पर जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से कहा गया कि ये मामला जब आएगा तो इस मामले को देख लेंगे। एतजाज अहसन की जानिब से भी आज जजेस को मनाते हुए ये कहा गया कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस में आप बैठकर समाअत करें क्योंकि ये जो केस है वो इंतहाई अहम नोयत का केस है। लेकिन लतीफ खोसा और एतजाज अहसन दोनों की दरखास्त के बावजूद जो दोनों जजेस थे उनकी जानिब से इनकार किया गया और इस केस को इस बेंच में बैठने से इनकार किया गया। आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो आगाज में ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहा गया कि वो अदालत में पहले कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं और उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी जिसमें उन्होंने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उस हवाले से बताया और के 8 रुकनी बेंच उस बिल के ऊपर बना था और उसने इस बिल को मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जो दरखास्त रात में मौसूल हुई इसमें इमरान खान इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनकी भी दरखास्त शामिल थी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की के चेयरमैन की दरखास्त पर एतराज जो है वो लगाया कि उन्होंने पहले जो दरखास्त है वो दायर कर रखी है। इसके अलावा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि आज कास्ट लिस्ट में आखिर में आने वाली जो दरखास्त थी वो सबसे पहले मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता और मैं इस केस को सुनने से माजरत जो है वो करता हूं। तो यूं ये जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से, ये बेंच आज समाअत शुरू होते ही टूट गया। 2 जजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद की जानिब से बेंच से अलहदगी जो है वो इख्तियार की गई और अलहदगी इख्तियार करने के बाद जो बेंच है वो कमरा अदालत से उठकर चला गया। जी अहम खबर आपको दे रहे हैं, 9 रुकनी बेंच टूट गया है। हमारे नुमाइंदे अहमद फवाद हमें तफसीलात से आगाह कर रहे हैं और जैसे ही इस केस की समाअत हुई ये बेंच टूट गया। माजरत की जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि हमने इन दरखास्तों पर फैसला करने के लिए यहाँ पर बैठने का फैसला किया था लेकिन मैं इस बेंच को बेंच ही तस्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता तब तक मैं मुकदमा नहीं सुनूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए हैं, मैं इस बेंच से उठ रहा हूँ लेकिन समाज से इनकार
نہیں کر رہا۔ میں اس پر مزید بحث نہیں کر سکتا۔ میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ میں ان کے فیصلے سے متفق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان درخواستوں پر فیصلہ کریں گے، پہلے ان درخواستوں کو سنا جائے، اگر اس کیس میں فیصلہ حق میں آتا ہے تو اس کیس میں اپیل جج کے مطابق سنی جائے گی۔ اس پر مزید تفصیل حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد، مزید کیا تفصیلات آئیں اور دیگر جو وکلاء موجود تھے ان کا کیا موقف تھا اس سلسلے میں؟ جی بالکل، اس کیس میں دو بڑے سینئر ترین وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا یہ دونوں درخواست گزار بھی تھے اس کیس میں۔ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنی آبزرویشن دیتے ہوئے اس بینچ سے علیحدگی اختیار کی گئی تو یہ جو دونوں سینئر وکلاء تھے انہوں نے کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود جو ہیں ان کو منائیں، اور لطیف کھوسا کی جانب سے یہ کہا بھی گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا معاملہ ہے، اس لیے آپ کو یہ جو کیس ہے وہ سننا چاہیے۔ اسی طرح سے اعتزاز احسن کی جانب سے بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں، یہ بہت ہی اہم نوعیت کا کیس ہے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ ان دونوں کی یہ جو ریکویسٹ تھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اور اس بینچ سے علیحدگی کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس آبزرویشن کے ساتھ ہی جسٹس طارق مسعود جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی یہ جو آبزرویشن ہے اور ان کا یہ جو فیصلہ ہے اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں اور وہ بھی اس کیس سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ آج جب کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو آغاز میں لطیف کھوسا اور اعتزاز احسن دونوں جب روسٹرم پر آئے تو چیف جسٹس کی جانب سے انہیں دیکھ کر یہ مکالمہ کیا گیا کہ آپ دونوں کو دیکھ کر کافی خوشی ہوئی، اور ان ریمارکس کے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کیس کے حوالے سے کچھ اپنی آبزرویشن جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں، جس پر سردار لطیف کھوسا کی جانب سے یہ کہا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہمیں خوشی کا جو اظہار ہے وہ کر لینے دیں، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ آپ خوشی کا اظہار باہر کر سکتے ہیں، یہ کوئی سیاسی فورم نہیں ہے، حلف کے مطابق میں آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے وہ کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی جو آبزرویشن ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے وہ دینا شروع کر دی، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس قانون کے مطابق بینچ کی تشکیل ایک جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ کل شام مجھے جو کاز لسٹ ہے وہ دیکھ کر بہت زیادہ تعجب ہوا، اس قانون کو بل کی سطح پر ہی جو ہے وہ روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا کہ عدالتوں کو سماعت کا دائرہ اختیار آئین کی شق 175 جو ہے وہ دیتی ہے، صرف اور صرف آئین عدالت کو دائرہ سماعت کا اختیار دیتی ہے۔ ہر جج نے حلف اٹھایا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت سماعت کرے گا۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے کاز لسٹ جو ہے رات گئے جو ہے وہ بھیجی گئی، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے جب یہ قانون بنا تو اسے سب سے پہلے ایک 8 رکنی بینچ بنایا گیا، اور اس بینچ نے اس قانون کو معطل کر دیا کیونکہ اس قانون پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اس لیے میں اس پر کوئی رائے تو نہیں دوں گا، لیکن انہوں نے مطابق بینچ بنانے کا اختیار اور از خود نوٹس کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 رکنی کمیٹی کو دیا گیا ہے، اور یہ جو بینچ بنایا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ انہوں نے اپنے صوابدیدی اختیار کے تحت بنایا ہے، تو اس وجہ سے جب تک وہ بل کا فیصلہ نہیں آ جاتا اور یہ جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس کے پاس مکمل طور پر نہیں آ جاتا تو تب تک اس کو غیر قانونی تصور کیا جائے گا، اور اگر 3 رکنی کمیٹی یہ فیصلہ نہیں کرتی کہ بینچ کس نے بنانا ہے تو تب تک وہ جو ہے وہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک اپڈیٹ میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ گزشتہ 2 مہینے سے ان چیمبر جو ورک ہے وہ کر رہے ہیں اور کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے، تو یہ جو آبزرویشن تھی وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے دی گئی، اور ساتھ میں معذرت بھی یہ کی گئی کہ چونکہ جو ججز ہیں ان کا وہ بھی اس میں دیگر ججز بھی موجود تھے، ان کو زحمت بھی ہوئی، تو اس وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معذرت بھی کی۔ تو بہرحال یہ وہ تمام ریزرویشنز تھے جس کا اظہار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اپنی آبزرویشن کی شکل میں کیا گیا،
اور اس سے اتفاق جسٹس طارق مسعود نے کیا اور دونوں اس بینچ سے جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے ہیں اور علیحدگی کے بعد جو بینچ ہے وہ کمرہ عدالت سے اٹھ کر چلا گیا. جی احمد فواد ہمیں تفصیل سے بتا رہے ہیں، اس اہم کیس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ 9 رکنی بینچ ٹوٹ گیا ہے اور انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے. خاص طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا، میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا اور میں اس وقت تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک میں مقدمہ نہیں سنوں گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہیں. میں اس بینچ سے اٹھ رہا ہوں لیکن سماعت سے انکار نہیں کر رہا، میں اس پر مزید بحث نہیں سن سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کیس کو سننے سے انکار نہیں کر رہا لیکن میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا. ان سے اتفاق کیا جسٹس طارق مسعود نے اور انہوں نے کہا کہ میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ہم نے ان درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے جو بھی ریمارکس قاضی فائز عیسیٰ نے دیے ہیں میں اس سے متفق ہوں. پہلے ان درخواستوں کو سنا جائے. اگر اس کیس میں فیصلہ حق میں آتا ہے تو اس کیس کی اپیل 8 جج کیسے سنیں گے؟ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے ہیں. سردار لطیف کھوسہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ معاملہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. جسٹس طارق مسعود نے ان کو یہ جواب دیا. جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں، یہ اہم کیس ہے. اعتزاز احسن نے بھی ان سے مکالمہ کیا. میں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جسٹس طارق مسعود نے کہا ہم نے ان درخواستوں پر فیصلہ کرنے کے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہم اس پر متفق ہیں. یہ جسٹس طارق مسعود نے کہا پہلے ان درخواستوں کو سنا جائے. اگر اس کیس میں فیصلہ حق میں آتا ہے تو اس کیس کی اپیل 8 جج کیسے سنیں گے؟ یہ معاملہ 25 کروڑ عوام کا ہے. سردار لطیف کھوسہ نے ریمارکس دیے. یہ معاملہ جب آئے گا تو دیکھ لیں گے. جسٹس طارق مسعود نے ان کو جواب دیا. جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کیس میں بیٹھ کر سماعت کریں، یہ بہت اہم کیس ہے. اعتزاز احسن نے بھی ان سے یہ اپیل کی. فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا. جانب یہ مناظر ہے نیو گلوبل سمٹ کے. وزیر اعظم کا دورہ فرانس ہے اور اس وقت کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں کہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون خطاب کر رہے ہیں.